فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ میرے محبوب آپ اٹھئے اور جو کچھ آپ کے رب نے آپ پر نازل کیا ہے اس کو بیان کیجئے گا، اور اگر آپ نے وہ کچھ بیان نہ کیا جو آپ کے رب نے آپ پر نازل کیا ہے تو پھر سمجھ لیں آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ اب یہ دیکھیں تو صحیح اللہ نے نازل کیا کیا؟ اللہ نے نازل یہ کیا ہے کہ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ۔ اللہ نے یہ نازل کیا ہے کہ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى۔ اللہ نے یہ بھی نازل کیا ہے کہ اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ۔ اور اللہ نے یہ بھی نازل کیا ہے کہ لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم ویوم القیامت یکفرون بشرککم۔ اور اللہ نے یہ بھی نازل کیا ہے ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ۔ اللہ نے یہ ساری آیات نازل کی ہیں میرے محبوب، اگر آپ نے ان آیات میں سے ایک لفظ بھی چھپا لیا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا ہے۔ یہ ساری آیات پڑھتے جائیے اور اپنے رب کی توحید کا پرچار کرتے جائیے گا۔ پھر میرے دوستو آمینہ کے لال نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، نہ دن چڑھتا ہوا دیکھا نہ غروب ہوتا ہوا دیکھا، اپنے رب کی توحید کی تلوار کو لے کر شرک پر مارتے چلے گئے، اللہ کو راضی کرتے چلے گئے۔ کئی مرتبہ اداس شامیں آئیں اللہ کے پیغمبر کی زندگی میں، کئی مرتبہ مسکراتے ہوئے سویرے بھی آئے، کئی مرتبہ اداس راتیں بھی آئیں، کئی مرتبہ طائف کے سفر بھی آئے، لیکن محبوب نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، نہ دن کا اجالا دیکھا نہ رات کی تنہائی دیکھی۔ بلغ ما انزل الیک من ربک کے حکم پر عمل کرتے چلے گئے۔ یہ اس کے اندر آپ سمجھیں اس بات کو، فما بلغت رسالتہ کے اندر کتنے سخت الفاظ ہیں کہ آپ نے پھر کچھ بھی رسالت میں سے نہیں دیا۔ اگر آپ نے کچھ چھپا لیا، حالانکہ رسول اللہ سے تو یہ توقع بھی نہیں کی جا سکتی کہ آپ ایک الفاظ بھی چھپا لیں، لیکن یہ امت کو بتایا جا رہا ہے کہ جب آپ کے رسول کی یہ حالت ہے کہ اگر وہ کچھ چھپائیں تھے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، تو یہ جو علماء ہیں، یہ جو لا تلبس الحق بالباطل، یہ جو حق کو باطل کے ساتھ ملاتے ہیں، ان کے پلے میں پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کیا حدیث، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مکہ کے اندر اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں اور اتنی اونچی آواز میں پڑھا کرتے تھے کہ سوئے ہوئے بچے جاگ جاتے تھے۔ صدیق قرآن پڑھ رہا ہے، مشرکین نے صرف اتنی درخواست کی کہ آپ تھوڑا سا آہستہ پڑھیں، ہمارے بچوں کا مستقبل خراب ہوتا ہے۔ وہ قرآن کی فصاحت کو دیکھتے ہیں تو اس طرف مائل ہوتے ہیں۔ اتنی صرف درخواست ہے کہ آہستہ آواز رکھیں، ہماری عورتیں نہ سنیں، ہمارے بچے نہ سنیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سامان باندھا، اپنا بوریا بستر اٹھایا اور ہجرت کر کے حبشہ کی طرف جانے لگے نا۔ جب عرب کی حدود پر پہنچے تو وہاں پر ابن داغینہ سے ملاقات ہوئی۔ ابن داغینہ کہنے لگا صدیق کہاں جاتا ہے؟ صدیق اکبر نے فرمایا ابن داغینہ تیری قوم والے اب میرا قرآن برداشت نہیں کرتے، جس بیت اللہ میں اللہ کے قرآن کی تلاوت نہ ہو اس بیت اللہ میں رہنے کا کیا فائدہ، جانا چاہتا ہوں چھوڑ کر۔ ابن داغینہ کہنے لگا ابو بکر تیرے جیسے لوگوں کو نکالا نہیں جاتا،
تیرے جیسے لوگوں کو کون نکالتے ہیں؟ میں تیری امان لیتا ہوں، تو آ جا واپس، بس رہ، قرآن پڑھ، میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ وہ تجھے کچھ نہیں کہیں۔ پھر ابن داغنہ نے امان لی، حضرت ابو بکر واپس آ گئے، تھوڑا سا عرصہ رہے، پھر مشرکین نے وہی کام شروع کیا۔ اب حضرت ابو بکر پریشان کہ کب وقت آئے اور ہم ادھر سے نکلیں، کب وقت آئے اور میں رسول اللہ، اچھا حضرت ابو بکر کو نہیں پتا تھا کہ رسول اللہ ہجرت کے لیے مجھے اپنا ساتھی چنیں گے، یہ علم نہیں تھا، یہ بعد میں پتہ چلا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کیا حدیث، آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن دوپہر کے وقت حضرت ابو بکر کے گھر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ ابو بکر آج رات ہم نے نکلنا ہے یہاں سے۔ حضرت ابو بکر نے فوراً سوال کیا، اصحبت یا رسول اللہ، آپ کے ساتھ کون جائے گا؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، ابو بکر میرے ساتھ وہی جائے گا جو پہلے دن سے میرے ساتھ چل رہا ہے، اور کون جا سکتا ہے تیرے سوا؟ حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں، میں نے دیکھا جب اللہ کے پیغمبر کی زبان سے یہ الفاظ میرے بابا نے سنے نا، تو میرے بابا کی آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ کتنی قسمت ہے میری، میں کون تھا اور کیا بن گیا ہوں۔ میں نے اس دن محسوس کر لیا تھا کہ خوشی کے بھی آنسو ہوتے ہیں، خوشی کے بھی آنسو ہوتے ہیں۔ کیسی قسمت بھائی ابو بکر تو نے، زندگی میں بھی اپنے محبوب کے ساتھ، موت کے بعد بھی اپنے محبوب کے ساتھ۔ میں نے کہا دلیلیں ساری چھوڑ، ابو بکر کی حقانیت کی یہی دلیل کافی ہے کہ وہ آج تک رسول اللہ کے قدموں میں سو رہا ہے، بس باقی چھوڑ، جو کچھ کتابوں میں لکھا ہے وہ اپنے پاس لے جاؤ۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تنہائی میں اپنے بستر پر سو رہے ہیں، حضرت جبریل امین تشریف لائے، فرمایا اللہ کے پیغمبر اٹھیے گا، ہجرت کا حکم آ گیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جبریل کیسے نکلوں، باہر چمکتی ہوئی تلواریں ہیں۔ جبریل امین نے عرض کیا اللہ کے محبوب یہ مجھے علم نہیں ہے کہ آپ نے کیسے جانا ہے، مجھے اتنا علم ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ نکلیے گا یہاں سے، وہ جانے اس کے کام جانے۔ اس نے اتنا کہا ہے کہ ایک ریت کی مٹھی اٹھا کر کافروں کی آنکھوں پر لانی ہے، وہ جانے اس کے کام جانے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اٹھایا اور فرمایا علی میرے بستر پر آ جا اور بستر پر سو جا۔ میرے دوستو یہ کوئی عام بستر نہیں تھا، یہ وہ بستر ہے جس پر کچھ دیر کے بعد تلواریں برسنے والی ہیں، یہ علی کا یہ حوصلہ۔ ہاں میں نے کہا چند لمحات کے لیے جس بستر پر حضرت علی سو جائیں تو علی عزتوں والے، علی برکتوں والے، علی کی شان بلند ہو گئی، مولا علی بن گئے۔ لیکن میں نے کہا جو عائشہ 9 سال تک آمینہ کے لال کے بستر پر سوئی رہے تو اسے مسلمان بھی نہ سمجھے، اسے زانیہ باغیہ کہے تو یہ ظلم کی تلوار تیرے گھر پر چلے گی، یہ ظلم ہے۔ پھر اس طرح تو نہیں ہوتا نا، اگر معیار بستر ہے تو پھر بستر کو دیکھ لو۔ ہاں عائشہ کا بستر کیسا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری عائشہ کے ساتھ کبھی مقابلہ نہ کرنا، میں اپنی بیویوں کے پاس ہوتا ہوں، ان کے بستروں پر ہوتا ہوں، جبریل مجھ پر وحی لے کر نہیں آتے، جیسے ہی میں عائشہ کے بستر پر جاتا ہوں تو جبریل اللہ کا قرآن لے کر آتا ہے۔ عائشہ کے ساتھ مقابلہ نہ کرنا، اس کی صداقت کی گواہیاں قرآن میں، اس کی عدالت کی گواہیاں قرآن میں۔ میرے دوستو دنیا کی جتنی باتیں آ جائیں، جتنے لوگ باتیں کرنے والے آ جائیں، میرے سامنے ایک ہی آیت ہے، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات
للطیبین والطیبون للطیبات. اگر عائشہ کے کردار پر بات کرو گے تو محمد کا کردار نہیں بچتا ہے. یہ آیت ہی کافی ہے، باقی باتیں اپنے پاس لے جاؤ. حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول ابھی ادھر سے نکلے ہیں، ایک مٹھی پھینکی نا، قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ صَدًّا. اللہ نے ان کے آگے بھی دیوار بنائی، پیچھے بھی دیوار بنائی، دائیں بائیں دیواریں بن گئی. مشرک آنکھیں ملتے رہ گئے، رسول اللہ باحفاظت نکل گئے. آنکھیں ملتے رہ گئے. دل کے اندھے پہلے تھے، آنکھوں کے اندھے اس دن بن گئے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے دروازے پر گئے ہیں. میرے دوستو یہ گھرانہ بڑا عجیب ہے، یہ گھرانہ بڑی عظمتوں والا ہے. جبریل چلے تو محمد کے دروازے پر، علی چلے تو محمد کے دروازے پر، عثمان چلے تو محمد کے دروازے پر، فرشتے چلے تو محمد کے دروازے پر، لیکن محمد چلے تو ابو بکر کے دروازے پر جاتا. من بالباب، کون آیا ہے ہمارے دروازے پر؟ اللہ کے رسول نے فرمایا محمد آیا ہے، عبداللہ کا بیٹا. حضرت ابو بکر نے دروازہ کھولا، اہلا و سہلا و مرحبا یا رسول اللہ، تشریف لائیے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے گھر میں داخل ہوئے ہیں. تیاریاں شروع ہو گئیں ہجرت کی. حضرت عائشہ بھی تیاریاں کر رہی ہیں، حضرت اسماء بھی خدمت میں لگی ہوئی ہیں، اللہ کے پیغمبر بھی بیٹھے ہوئے ہیں انتظار میں. ابھی تیاریاں ہوں گی، چلیں گے. حضرت ابو بکر 1000 دینار لے کر اپنے گھر سے نکلا ہے. 1000 دینار، کچھ بھی نہیں چھوڑا. امام بخاری ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول نکل گئے نا، ابو قحافہ کہنے لگا عائشہ دیکھ تو صحیح تیرا باپ کیا چھوڑ کر گیا ہے. حضرت عائشہ نے کنکریاں لیں، ایک مٹکے میں ڈالی، ان کو ہلا کر کہا میرا بابا دیکھ، میرا باپ ابو بکر ہمارے لیے ایک مٹکا سونے کا بھر کے چھوڑ گیا ہے جو ہم اس کے پیچھے اپنا گزارا چلائیں گے. لیکن چھوڑا تو ابو بکر نے کچھ بھی نہیں چھوڑا، وہ تو کنکریاں تھیں. ابو قحافہ کہنے لگا ابو بکر کیا بیٹے اس لیے جوان کیے جاتے ہیں کہ جب بوڑھے ہو جائیں والدین تو چھوڑ کر چلے جائیں؟ میری حالت دیکھ، مجھے نظر نہیں آتا تیری چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، کس کے سہارے پر چھوڑ کر جا رہا ہے؟ ابو بکر نے خاموش آواز کے ساتھ اپنی انگلی آسمان کی طرف بلند کر کی، جس نے پیدا کیا ہے اسی کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. گھر میں تو کوئی مرد نہیں تھا، حالانکہ ویسے مرد کو حکم یہی ہے کہ جہاد پر نہ جائے، اپنے ماں باپ کا خیال رکھے، تبلیغ پر نہ جائے، اپنے ماں باپ کا خیال رکھے. لیکن یہ کیسا حکم تھا کہ جب ابو بکر نے ساری عورتیں پیچھے چھوڑ دیں، کچھ بھی نہیں گھر چھوڑا، نہ مال نہ دولت. ظن طاقتین، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامان باندھ رہی ہیں. یہ عرب کی عورتوں کا دستور تھا، پٹکا ادھر کمر پر باندھا کر. جب سامان باندھا نا تو ایک سامان باندھنے کے لیے رسی موجود نہیں. حضرت اسماء نے کمر والا پٹکا کھولا، 2 ٹکڑے کیا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نا کہ صدیق کی بیٹی اپنے کمر والے پٹکے کو بھی 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر رہی ہے، فرمایا تجھے اللہ دیکھ کر مسکرا رہے ہیں. ظن طاقتین، اے 2 پٹکوں والی، اے 2 پٹکوں والی، تجھے تیرا رب دیکھ کر مسکرا رہا. اب نکلے ہیں ادھر سے، 2 اونٹنیاں رسول حضرت ابوبکر نے خریدی، وہ غلام کو دی کہ کچھ یعنی کہ وقت گزرنے کے بعد فلاں غار میں لے کر تو نے آ جانا. اب ادھر سے رسول اللہ اور حضرت ابوبکر 2 آدمی ہیں، بس تیسرا آدمی نہیں ہے. یہ پہلا سفر ہے مکہ سے لے کر غار تک، یہ پہلا سفر ہے، یہ پیدل سفر ہے. جو اگلا سفر تھا غار سے مدینہ تک، وہ اونٹنیوں پر سفر تھا.
میرے دوستو، آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیت اللہ کو خدا حافظ کہا تو اس کی طرف یوں دیکھتے ہوئے کہا، اے بیت اللہ، میرا دل تو نہیں کرتا کہ تجھے چھوڑ کے جاؤں، میرا دل تو نہیں کرتا کہ تجھے تنہا چھوڑ کر جاؤں، لیکن کیا کروں، تیرے بسنے والے مجھے یہاں پر رہنے نہیں دیتے۔ میرے دوستو، جہاں پر انسان کا بچپن گزرتا ہے ان گلیوں سے بھی پیار ہوتا ہے، ایک ایک اینٹ کے ساتھ انسان کو پیار ہوتا ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، اے میرے پروردگار، تیرے دین کی خاطر میرا گھر بار بھی قربان ہے۔ قربان کیا اور چلے گئے۔ قرآن کہتے ہیں، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، اس رب کی قسم جس رب نے تجھ پر قرآن فرض قرار دیا ہے آگے بیان کرنا، تیرا رب تجھے واپس ضرور لوٹائے گا۔ اور میرے محبوب، وہ وقت ایسا ہوگا، آج تو آپ رات کی تنہائی میں جا رہے ہیں، چھپ چھپ کر جا رہے ہیں، دو بندے جا رہے ہیں، لیکن وہ وقت ایسا آئے گا کہ جب 10,000 کا لشکر تو لے کر مکہ پر چڑھائی کرے گا، اس وقت تجھے نکالنے والے تیرے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوں گے اور کہیں گے کہ محمد یوسف والا کردار ادا کیجئے گا، ہمیں معاف کر دیجئے گا۔ میرے دوستو، پھر وہ وقت آیا ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کر مکہ پر چڑھائی کرتے ہیں۔ آج وہ بھی موجود ہیں جنہوں نے پتھر مارے تھے، آج وہ بھی موجود ہیں جنہوں نے بیٹیوں کو طلاقیں دی تھیں، آج وہ بھی موجود ہیں جو مجنون، ساحر، کذاب کہہ کر پکارا کرتے تھے، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ محمد معاف کر دے، آپ تو سخی باپ کے بیٹے ہیں نا، یوسف والا کردار ادا کیجئے گا۔ میرے دوستو، اتنا بڑا دل لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، انتم الطلقاء، جاؤ آج تم سب آزاد ہو۔ یہ اتنا بڑا دل، مسلمان کا دل اپنے نبی جیسا ہونا چاہیے، اپنی قتل کی تدبیریں کرنے والوں کو معاف کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج نکلے ہیں ادھر سے، رات کی تنہائی میں چھپ چھپ کر نکلے ہیں، اور میرے دوستو، آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پر جب کنکریاں لگی نا تو نازک پاؤں، حریری پاؤں زخمی ہو گئے۔ جب زخمی ہوئے تو حضرت ابو بکر نے اپنے کندھوں پر اٹھا لیا۔ میں نے کہا جو حسین محمد کے کندھوں پر سوار ہو وہ عظمت والا بن جائے، اور محمد جن کندھوں پر سوار ہو وہ کیوں نہ عظمت والے بن جائیں۔ ان کی تو پریشان ماننا، ان کو تو مسلمان بھی نہ سمجھے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر نے اپنے کندھوں پر اٹھا لیا، اور میرے دوستو، دیکھنے والوں نے دیکھا اور کہنے لگے یوں لگتا تھا جیسے گلاب کے پودے پر گلاب کا پھول اپنی پنکھڑیاں لے کر چمک رہا ہو، ایسا لگ رہا تھا۔ آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا سکون ملا ہو کہ جب ابو بکر کے بوڑھے کندھے محمد کو اٹھاتے ہیں تو ابو بکر کے بوڑھے کندھے بھی جوان ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اٹھا کر لے کر گئے۔ کہتے ہیں کہ بہت اونچی پہاڑی ہے، بندہ اکیلا بھی جائے تو تھک جاتا ہے، لیکن وہ اللہ کی طاقت اور اللہ کی مدد تھی تو حضرت ابو بکر اٹھا کر لے گئے۔ لیکن یہ صلہ تو ضائع نہیں گیا، یہ قربانی اللہ تعالیٰ ضائع کیسے جانے دیتے۔ اس قربانی کی مثال آپ سمجھیں ایک مرتبہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کیا حدیث، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے ہیں کہ ہمارے علاقے کے اندر قرآن پھیلنے لگا ہے، اسلام پھیلنے لگا ہے، ہمیں کچھ لوگ دیں جو ہمارے علاقے میں محنت کریں اور اللہ کے قرآن کا بول بالا ہو جائے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 قاریوں کو بھی ان کے ساتھ بھیجا. کتنے؟ 70 حفاظ کرام کو جو قرآن پڑھتے تھے. صحابہ اکرام فرماتے ہیں وہ دن میں لکڑیاں اکٹھی کیا کرتے تھے, اپنے بچوں کے لیے ذریعہ معاش بنا کرتے تھے, اور رات کی تنہائی میں جب وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے تھے تو اللہ کے فرشتے بھی ان پر رشک کیا کرتے تھے. ایسے 70 لوگ رسول اللہ نے ان کے ساتھ بھیجے. لیکن یہ اندر سے کھوٹے تھے. ایک پہاڑی پر لے گئے, وہاں پر آگے بندوں کو بٹھایا, شہید کر دیا ان کو. انہی 70 لوگوں میں سے ایک انسان ہے جس کا نام ہے عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا نام ہے؟ عامر بن فہیرہ. یہ اسی سفر میں, ہجرت کے سفر میں یہ رسول اللہ کے ساتھ تھے. یہ حضرت ابو بکر کے غلام ہیں. پہاڑی سے کچھ لوگ اترے. یہ واقعہ بات کیا میں اس لیے سنا رہا ہوں, ایک بات آپ کو سمجھانی ہے. پہاڑی سے کچھ لوگ اترے اور کہنے لگے عامر بن فہیرہ کی گردن اتارو. یہ شہید ہو گئے نا. گردن اتارو, اس کے سر میں سے اس کا دماغ باہر نکالو, اس کی کھوپڑی میں شراب پیا کریں گے. یہ قرآن پڑھا کرتا تھا, ہمارے لوگ مسلمان ہوا کرتے تھے. پہاڑی سے کچھ لوگ اترے ہیں, عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک میں سے دماغ کو باہر نکالیں گے, اندر شراب پیئیں گے. لیکن میرے دوستو ابو بکر کی قربانی دیکھیے. ابو بکر چند لمحات کے لیے 3 میل کے فاصلے پر اپنے کندھوں پر رسول اللہ کو اٹھا کر لے گیا تھا. اللہ نے ابو بکر کی قربانی کی کیسی لاج رکھی. جب یہ لوگ عامر بن فہیرہ کی مسجد کی طرف بلند ہوئے نا, تو اللہ نے اپنے حکم کے ساتھ عامر بن فہیرہ کی مسجد کو بلند کرنا شروع کیا. فرماتے ہیں کہ اتنی بلند ہو گئی کہ ان کافروں کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی. اللہ نے بتا دیا تھا ابو بکر کے غلام کا یہ مقام ہے, تو ابو بکر کا کیا مقام ہوگا. ضائع تو نہیں کیا, اللہ ضائع نہیں کرتا. 3 میل تک لے کر گئے ہیں. اور میرے دوستو جب 3 میل تک لے کر گئے ہیں, اب ہونا تو یہ چاہیے تھا. ابو بکر کہتے کہ اللہ کے رسول تھک گیا ہوں, آرام کرنا چاہتا ہوں. لیکن ابو بکر عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول آپ یہاں بیٹھیے گا, میں غار کو صاف کر کے آتا ہوں. غار کو صاف کر کے آتا ہوں. آپ آئیے, اندر آئیے. صاف کیا. وہ سانپوں والی باتیں, وہ کبوتروں والی, وہ چھوڑیں. امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کیا حدیث, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. حضرت اسماء بھی کھانا لے کر آتی ہیں. حضرت ابو بکر کا غلام بھی اپنی بکریوں کو لے کر آتا ہے, دودھ پلاتا ہے. میرے دوستو ابو بکر کا سارا گھرانہ ہی نبوت کی خدمت میں لگا ہوا ہے. لیکن ایک دن ایسا آ گیا کہ ابو بکر کا غلام بھی نہیں آیا, حضرت اسماء بھی نہیں آئیں, اور اللہ کے پیغمبر کو بھوک بھی لگی ہے. حضرت ابو بکر اپنی جگہ سے اٹھتے ہیں, باہر کہیں سے میں کچھ لے کر آؤں, میرے محبوب کو بھوک لگی ہے, مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. حضرت ابو بکر کو ایک چرواہا ملا, اسے کہنے لگے چرواہے میرا محبوب بھوکا ہے, اس کی بھوک مجھ سے برداشت نہیں ہوتی. وہ ہنستا ہے تو میں بھی ہنستا ہوں, وہ روتا ہے تو مجھے بھی رونا آتا ہے. اس کی بھوک مجھ سے برداشت نہیں ہوتی, تیرے پاس کچھ ہے تو مجھے دے دے. چرواہا کہنے لگا میرے پاس اور تو کچھ نہیں ہے, لیکن میں تھوڑا سا دودھ دو کر تجھے دیتا ہوں, تو اپنے محبوب کو جا کر پلا. اس نے برتن لیا اور دودھ دونے لگا. حضرت ابو بکر نے فرمایا اس برتن کو دھو لے. اس نے برتن کو دھویا, پھر اس کے بعد پھر دودھ دونے لگا نا. حضرت ابو بکر نے فرمایا اپنے ہاتھوں کو بھی دھو لے.
اس نے اپنے ہاتھوں کو بھی دھو لیا۔ اس کے بعد پھر جب وہ دودھ دھونے لگا تو ابو بکر نے فرمایا بکری کے تھنوں کو بھی دھو لے۔ اس نے بکری کے تھنوں کو بھی دھو لیا۔ میرے دوستو، جب ساری چیزیں پاکیزہ ہو گئیں، اب حضرت ابو بکر نے فرمایا اب اس دودھ کو دو، اب یہ دودھ میرے محبوب کے پینے کے قابل ہو گیا ہے۔ دودھ لے کر آئے، اللہ کے پیغمبر کو دودھ دیا، رسول اللہ نے پیا، جس طرح بھی پیا وہ ابو بکر کی سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ لیکن میرے دوستو، حضرت ابو بکر یہاں پر ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں سقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حتی رضیتو، پیا اللہ کے پیغمبر نے تھا یہاں تک کہ میں خوش ہو گیا۔ یہ محبت کا اعلیٰ درجہ ہے، یہ محبت کا اعلیٰ ترین مقام ہے کہ جب پیتا محبوب ہے خوب خوش محب ہوتا ہے۔ کہتا ہے شاعر، کہتا ہے یہ معجزہ بھی محبت دکھائے مجھے، یہ معجزہ بھی محبت دکھائے مجھے کہ سنگ تجھ پہ ٹوٹے اور زخم آئے مجھے۔ پریشان تو ہو اور غم مجھے مل جائے، یہ محبت کا اعلیٰ مقام ہے۔ اور میرے دوستو، صدیق اکبر سے جب رسول اللہ نے پوچھا نا صدیق تجھے کیا پسند ہے، حضرت ابو بکر نے عرض کی اللہ کے محبوب مجھے یہ پسند ہے کہ آنکھ میری ہو اور چہرہ آپ کا ہو، میں دیدار کرتا چلا جاؤں، میرے آنکھیں کبھی بھی سیراب نہ ہوں۔ اور میرے دوستو، جب ابو بکر ایک خواہش کرے تو ابو بکر کا رب اس خواہش کو کیوں نہ پورا کرے؟ یہ خواہش اللہ نے اس طرح پوری کی کہ ابو بکر نے 3 دن اور 3 راتیں تنہا اللہ کے پیغمبر کو دیکھ کر اپنی خواہش کو پورا کیا، پھر بھی ابو بکر کی آنکھیں کبھی سیراب نہ ہوئی۔ دیکھتے رہے رسول اللہ سوئے ہوئے، آپ اندازہ تو لگائیں، رسول اللہ سو رہے ہیں، ابو بکر دیکھ رہے ہیں، رسول اللہ سو رہے ہیں، ابو بکر رسول اللہ کی آنکھوں کو کبھی دیکھتے ہیں، کبھی چہرے کو دیکھتے ہیں۔ یہاں پر ابو بکر کو کیا چیز میسر آئی ہے؟ تنہائی میسر آئی، تنہائی میسر آئی، سچی محبت میسر آئی، اور محبوب پاس ہے۔ یہ تینوں چیزیں میرے دوستو جس وقت انسان کو میسر آتی ہیں، پھر وہاں پر اللہ کی ذات راضی ہوتی ہے، پھر وہاں پر اللہ راضی ہوتے ہیں۔ جب انسان اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ وقت ختم ہونے والا ہے، ایک بات سن لیں، آپ سب حضرات کے علم میں ہوگا۔ ہم جب بچپن سے سن رہے تھے کہ اسرائیل نے فلسطین پر حملہ کر دیا اور یہ کر دیا، لیکن پچھلے دنوں میں اللہ تعالیٰ نے ایسی خوشخبری دی کہ ہمارے مجاہدین بھائیوں نے، مجاہدین اسلام نے اسرائیل پر حملہ کیا، انتہائی دل خوش ہوا۔ لیکن بعد والے حالات سب کو علم تھے، کیونکہ اسرائیل کا جو ڈیفنس سسٹم ہے جو وہ کور کرتا ہے وہ دنیا میں سے ہائی لیول پر ہے، جو فضائی حملوں کو وہ آگے سے یعنی کہ روکتا ہے۔ پاکستان کے پاس بھی ایسا نہیں ہے، امریکہ کے پاس بھی ایسا سسٹم نہیں ہے جو فضائی حملوں کو، لیکن مجاہدین نے جب حملہ کیا اس میں اللہ کی طاقت تھی، ان سے وہ روکے نہیں گئے، 7000 راکٹ انہوں نے پھینکے۔ دیکھیں فتح اور شکست کا جو نظام ہوتا ہے یہ اللہ کے پاس ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے بس میں صرف اتنا ہے کہ بس لڑ جاؤ، چاہے مر جاؤ یا مار جاؤ، فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ۔ بہرحال انہوں نے کیا جو ان کے بس میں تھا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پیچھے آج کوئی بھی نہیں کھڑا۔ ہمارا ملک ہے پاکستان، اسلامی ملکوں میں سے سب سے زیادہ طاقت پاکستان کے پاس ہے، ایٹمی طاقت ہے، لیکن ہمارے حکمران خاموش ہیں، آپ کو علم ہے اس بات کا۔ ایک بیان جو ایسا آیا جس نے یعنی کہ مضبوط بیان تھا اور جنہوں نے دل کو خوش کیا، وہ حضرت مولانا سراج الحق صاحب کا بیان۔ انہوں نے مضبوط بیان دیا اور کہا کہ ہم ان کے پیچھے کھڑے ہیں، اور یعنی کہ مضبوط باتیں یہ، باقی جو بیان جتنے بھی وہ کمزور بیان آئے۔ میرے دوستو، ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم ان کے لیے ہر وقت دعا گو رہیں۔ آپ کو علم ہے
جہاد تو ہر مسلمان پر فرض ہو جاتا ہے ان موقعوں پر، جس وقت ایک مسلمان بھی اگر مظلومیت کی چکی میں پس رہا ہو اور مظلوم ہو تو پوری دنیا پر جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ لیکن چونکہ ہمارے یہاں سسٹم ایسا ہے کہ فوج ہمارے پاس موجود ہے، تو یہ جو نظام ہوتے ہیں یہ فوج پر ہوتے ہیں، لیکن فوج اور عوام کو آپس میں لڑا دیا گیا، یا فوج اور عوام آپس میں لڑ جائے تو پھر اسلام جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ باقی اسلامی ملکوں میں سے ایران نے ایک مضبوط بیان دیا، انہوں نے دینا تھا، ان کی مجبوری تھی، اس لیے کہ حماس اور جو حزب اللہ جو تنظیمیں ہیں ان کا آپس میں اتحاد ہے۔ حزب اللہ ایران کی تنظیم لبنان کی ہے اور حماس سنی تنظیم ہے، تو ان کو آپس میں اتحاد ہے فلسطین میں، اس لیے کہ یہودیوں کے خلاف ہے، تو جب دشمن بڑا ہوتا ہے تو پھر یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں دیکھی جاتی۔ بہرحال انہوں نے بیان دیا، سعودیہ عربیہ نے بیان دیا، کمزور بیان۔ اس کے علاوہ باقی جو ملک ہیں ان کی تو ویسے بھی وقت نہیں ہے۔ ان کی طرف اسرائیل کے ساتھ امریکہ کھڑا ہے، اس نے کھل کے کہا کہ ہم اس کے ساتھ ہیں، مدر بیجی بیڑا بھیجا، بھارت ان کے ساتھ ہے۔ لیکن ہمارے یہاں یہ ایسا ہے، رونے کو دل کرتا ہے کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کوئی بھی نہیں کھڑا، ہم خود نہیں کھڑے، ہم یعنی کہ ان کے حق میں اللہ کے سامنے زبان بھی نہیں کھولتے کہ اللہ ان کی مدد فرما۔ یہ ایک بات ذہن میں رکھ لیں، وہ وقت ابھی تک نہیں آیا کہ جب ہندوستان فتح ہوگا اور خراسان سے کالے جھنڈے نکلیں گے اور فلسطین میں جا کر گاڑیں گے، وہ وقت ابھی تک دور ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ فتح اس میں اسرائیل کی زیادہ یہی ہے کہ اسرائیل کی ہوگی، اس لیے کہ ان کے پاس جو سسٹم ہے وہ فلسطین کے پاس اس کے مقابلے میں ذرہ بھی نہیں ہے، ہائی لیول کی ٹیکنالوجی ہے۔ فلسطین کے پاس وہ چند میزائل تھے جو انہوں نے پھینک دی، وہ اس لیے پھینک دیے کہ ہمارے بس میں جو تھا وہ کر دیا۔ جہاد اور مجاہد کا ذہن بھی یہی ہوتا ہے کہ میرے پاس میں یہ ہے، میں نے کر دیا، بس آگے اللہ کے سپرد ہوتی ہے۔ آپ کو علم ہے کہ مسلمانوں کی تعداد ہمیشہ کم ہوتی ہے، جب بھی اسلام اور کفر کا مقابلہ ہوتا ہے تو اسلام کی تعداد ہمیشہ کم ہوتی ہے، اسلام کی تعداد کبھی بھی زیادہ نہیں ہوئی۔ آپ بدر کو دیکھ لیں، احد کو دیکھ لیں، خندق کو دیکھ لیں، تبوک کو دیکھ لیں، ایسا ہی ہوتا ہے۔ جو مجاہد فتح پاتے ہیں وہ اللہ کی مدد کے ساتھ، نصر من اللہ وفتح قریب۔ لیکن ان موقعوں پر پتہ یہ چلتا ہے کہ کون کس کے ساتھ کھڑا ہے۔ ہمارے ہاں کچھ ایسے بھی بیان آئے جنہوں نے یہ کہا کہ فلسطینی جو شہری ہیں ان کا خیال کیا جائے، حالانکہ میں آپ کے یہ علم میں بات لانا چاہوں گا کہ اسرائیل کے جو شہری ہیں ان پر خیال کیے، حالانکہ اسرائیل کے اندر ایک شہری بھی ایسا نہیں ہے کہ جو ٹریننگ شدہ نہ ہو، ان کا ہر بچہ، ان کی ہر لڑکی، ان کا ہر بوڑھا وہ ٹریننگ شدہ ہے۔ اور جس وقت کافروں کے لوگ ٹریننگ شدہ ہوتے ہیں اس وقت ان سے امان اٹھ جاتی ہے، اس وقت یہ نہیں ہوتا کہ ان کو بچاؤ۔ ایک یہ، دوسرا یہ کہ جب اسرائیل نے واپسی فلسطین پر حملہ کیا ہے تو انہوں نے نہ بچے دیکھے ہیں، نہ بوڑھے دیکھے ہیں، نہ عورتیں دیکھی، ٹھیک ہے نا۔ تو جس وقت اگلی قوم آپ کے بچوں بوڑھوں کا خیال نہیں کرتی تو اس وقت اسلام کا بھی حکم اٹھ جاتا ہے۔ لیکن یہ ان لوگوں کا بیان اس وقت نہیں آیا کہ جب فلسطین پر اسرائیل پہلے حملہ کر چکا تھا اور ہماری ماؤں کے آنچل چھن چکے تھے، ہماری بہنوں کے دوپٹے گئے، ہمارے آبا و اجداد کی روایات بامال ہوں، اس وقت سارے کے سارے یہی کہہ رہے تھے کہ بس خاموشی اختیار کرو، خاموشی۔ بہرحال جنگ جاری ہے، فلسطین کے بھی بہت سارے لوگ شہید ہوئے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جو بھی اللہ کے راستے میں شہید ہوا اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ نماز کے بعد بھی سارے اپنے بہن بھائیوں کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔